بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری اس سال کی یہ چوتھی مجلس ہے ختم قرآن کی۔ ادھر آ جائیے عمران بھائی، ادھر آ جائیے۔ الحمدللہ اس سال مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ چوتھے حافظ ہیں، اور ایک حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں الحمدللہ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا۔ ان کے استاد محترم فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آواز اچھی ہے بچے کی، بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے جنوری کا، اس مہینے میں استاد کی، مدرسے کے سارے انتظامیہ کی، ذمہ داروں کی، سب کی اگر محنت رہیں گی تو انشاءاللہ محمد عدنان الدین ولد محمد ایوب صاحب ایک بیٹھک میں مکمل قرآن عظیم الشان سنانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، گزشتہ مجلسوں میں مدرسے کے اساتذہ نے فرمایا کہ یہ بڑی مقبولیت والی مجلس ہوتی جو ختم قرآن کی ہوتی ہے، اور ایسا موقع ہر طالب علم کے لیے بھی آتا ہے۔ آئیے سرا صاحب ادھر آئیے۔ ہر طالب علم کے لیے آتا ہے ایسا موقع، مگر کب؟ اس وقت آتا جب طالب علم محنت کرتا ہے، طالب علم محنت کرتا ہے اس وقت، اور محنت کرنے والوں کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور خاص طور سے استاد محترم، انتظامیہ اور معاونین، ان سب کے نتیجے میں یہ اس سال کی چوتھی مجلس ہے ختم قرآن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا فضل و کرم ہے دو معصوم طلبہ قرآن عظیم الشان انشاءاللہ جن کا شروع ہوگا، اور ایک طالب علم جن کی کفالت کرنے والے ناندیڑ سے الحمدللہ تشریف لائے سفر کرتے ہوئے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں جناب سراج صاحب اور ان کے فرزند عمران صاحب، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، نیکی کے کام بہت زیادہ ہوتے، درخت لگانا نیکی کا کام، بور ڈال دینا نیکی کا کام، یا کنواں کھدوانا نیکی کا کام، لیکن اللہ کی شان علم ایک ایسی نیکی کا کام ہے کہ بے سہارے کو سہارا دینا، پھر اس کے ساتھ اس کے علم میں مدد کرنا، علم حاصل کرنے میں مدد کرنا، اس کی پوری کفالت کرنا۔ تو جب تک یہ طالب علم پڑھے گا اور پڑھ کر فارغ ہوگا، پھر دوسروں کو پڑھائے گا، پھر اس کے بعد اور پڑھائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس کی شروعات انہوں نے کر دی ہے۔ چاؤش تم بہت گڑبڑ کر دیتے یارو، ارے بیٹھیں دے نا جی، بیٹھو نا، مجلس چل رہی، ذرا بیٹھ جاؤ، ذہن منتشر ہو جاتا، یہ سلسلہ چلتے رہتا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ان سے کام لیا۔ اور جب رات میں فون پہ میری بات ہوئی، میں بولا دیکھیے ذمہ دار ہیں بیچارے، اور ہر بچے کی خواہش ہوتی کہ ختم قرآن کا موقع ہو یا قرآن کی ابتدا کا موقع ہو، ماں باپ ہونا ہر ایک کی خواہش ہوتی، دلی خواہش ہوتی، بچے ظاہر نہیں کرتے۔ آپ چونکہ ذمہ دار ہیں، آپ کوشش کریے آئیے، تو ماشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ آئے، دعا کریے آپ لوگ اس موقع پر اللہ ان کے سفر کو بھی قبول فرمائے، اور ایسے ہی اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو نیک نیت کے ساتھ انہوں نے اس اقدام کو انجام دیا ہے یا یہ کفالت کا مسئلہ شروع کیا ہے، اللہ پورا طالب علم فارغ ہونے تک یہ سلسلہ جاری رکھے، اور اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ ختم قرآن کی مجلس ہے، تو مجلس کا آغاز میں سب سے پہلے معصوم طالب علم کی قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مجلس میں برکت ہو۔ میں حافظ محمد سعادت خان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے مختصر قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے مجلس کا آغاز قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے شروع فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجلس میں برکتیں عطا فرمائیں اور برکتیں نازل فرمائیں. چونکہ یہ بڑی مبارک، میں پھر ایک مرتبہ مدرسے کے سارے اساتذہ، انتظامیہ اور سرپرست حضرات، خاص طور سے معاون حضرات کو دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سال کی یہ 4تھی مجلس ہے اور کمال کی بات ہے کہ ایک معصوم بچہ جو ہے حافظ قرآن بنا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ختم قرآن کا موقع بھی آئے گا. تو اب اس مجلس میں چونکہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2-3 کلمات تعریفی جملے پڑھنے کے لیے میں حافظ فتین راہی کو دعوت دیتا ہوں. آئے 2 تعریفی جملے ضرور اس مجلس میں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی. اے عام نبی بھی ناز تو کر، اے عام نبی بھی ناز تو کر، کہتے ہیں کہ دلارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی. اللہ کے سچے پیغمبر کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبتا سورج پلٹا کر 2 ٹکڑے کیے ہو شمس و قمر. پھر چاند نے پوچھا کون ہے وہ، پھر چاند نے پوچھا کون ہے وہ، کہتے ہیں کہ ستارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی. السلام. عزیز طلبہ، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ہمارے اس مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنے معصوم بچے ہیں جن کو کسی بھی چیز کی تمیز نہیں ہے. مطلب وضو کس طریقے سے کرتے ہیں، بیت الخلاء کس طریقے سے جاتے ہیں اور طہارت کس طریقے سے لیتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے،
لیکن ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ دیکھے ہوں گے اتنی یعنی مطلب کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی، صبح میں آ رہے تو ہاتھاں جم جا رہے، میرے خود جم جا رہے ہیں۔ تہجد وغیرہ میں جب بھی آنے کا موقع ملتا، فجر میں استاد بھی آتے ہیں، وہ لوگ بتلا رہے ہیں اتنی ٹھنڈی کے موسم میں بھی معصوم بچے جب اٹھ کے تہجد میں سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برسیں گی۔ بہت کم مدرسوں میں ایسا، میں تقریباً میرے پاس مہمان آئے بتلا کے بولے کہ بھائی ہم اب تک اتنے چھوٹے بچے جو ہے مدرسوں میں نہیں دیکھے، اتنے چھوٹے بچے۔ تو یہ قابل مبارک ہے ہمارے اس مدرسے کے اساتذہ کی محنتوں کا۔ یہ آپ یہ جو دیکھ رہے مرحلہ دیکھ رہے، یہ مجلس دیکھ رہے، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کی کاوشیں، یہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر، گھر کے سارے حالات کو پس پشت ڈال کر، اپنی ساری چیزوں کو بھلا کر صرف آپ کی محنت کے لیے یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو ایسا تیار کر رہے ہیں۔ بقول ایک بزرگ کے فرماتے ہیں یہ مدرسہ ہے، اور مدرسے کے اندر طلبہ نہیں، یہ جنت کے پرندے ہیں۔ ان کے اندر دیکھیے آپ ایک ایک کے کیسے اعمال ہیں، کیسے طریقے ہیں، کیا کیا رویے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ تو ان کی محنتوں کا نتیجہ آج یہ مجلس جو ماشاء اللہ سے ایک معصوم بچہ اس سال مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا حافظ، اور مکمل ملا کر 9 حافظ الحمدللہ مدرسے کے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایک بیٹھک میں انشاءاللہ قرآن عظیم الشان سنانے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اب اس سلسلے کو آگے چلتے ہوئے لے کے میں محمد عدنان الدین ولد محمد ایوب صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے، اور ایسے ہی سید عدنان، پھر عبد الاحد اور مدثر نظام آباد، وہ قرآن عظیم الشان لے کر آئے۔ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی جائے گی، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ شال پوشی گل پوشی کی جائے گی۔ ایک طالب علم جو سامنے ٹھہرے ہیں آپ کے، ان کا مکمل الحمدللہ قرآن عظیم الشان حفظ ہو چکا ہے، اور یہ حفظ شروع ہو رہا ہے بہت کم وقت میں اللہ کا فضل و کرم ہے۔ 15 پارے ناظرہ بھی پڑھ لیے، مکمل قاعدہ بھی پڑھ لیے۔ جی ادھر آ جاؤ، اور یہ 2 بچے جن کا قاعدہ ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقین فی ظلال وعیون، إن المتقين في ظلال وعيون. وفواکہ مما یشتہون، وفواكه مما يشتهون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. انا کذالک نجزی المحسنین، إنا كذلك نجزي المحسنين. ویل یومئذ للمکذبین، ويل يومئذ للمكذبين. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون. ماشاء اللہ۔ یہ ختم قرآن، اور قابل مبارکباد ہے ایوب صاحب، حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ بچہ حافظ قرآن بنا تو اللہ تعالیٰ کل ماں باپ کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن انشاءاللہ سب کے سامنے تاج پہنائیں گے، اور ایسے 10 جہنمیاں جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین، مالك يوم الدين. ایاک نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چلیے ماشاء اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ بیٹا. الحمدللہ آپ حضرات نے سنا ہے. اب دعا ہوگی, اس کے بعد ختم قرآن کی یعنی مجلس ختم ہوگی. دعا پڑھیں آپ کریں. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے مولا کریم ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اے مولا کریم یہ تیری مبارک مجلس ہے, یہ تیری مبارک محفل ہے. اے مولا کریم اس کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے, تمام خطاؤں کو معاف فرمائیے. اے مولا کریم جو بچہ حافظ بنا ہے, اے مولا کریم اس کو دین کا داعی بنائیے, عالم جید مفتی بنائیے. اے مولا کریم ان کے والدین کو مولا کریم آخرت میں مولا کریم اعلیٰ درجات عطا فرمائیے. اے مولا کریم اس بچے کو مولا کریم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا کریم یہ خوشی کا موقع ہے, بہت مبارک موقع ہے. اے مولا کریم جو بچے ناظرہ قرآن شروع کیے ہیں, اے مولا کریم ان کو جلد سے جلد حفظ تکمیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا کریم ان کو مولا کریم جلد سے جلد حفظ تکمیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا کریم اس مدرسے کو مولا کریم بے حد مقبول فرمائیے, اساتذہ کو قبول فرمائیے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اے مولا کریم جو معاونین ہے, اے مولا کریم ان کے دینے کو بھی مولا کریم قبول فرمائیے. اے مولا کریم ان کو بھی قبول فرمائیے. اے مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی دعا مانگی ہے, اے مولا کریم اس میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائیے. اے مولا کریم جن جن شرور سے پناہ مانگے ہیں, اے مولا کریم ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں. اے مولا کریم اس سے ہماری بھی حفاظت فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ماشاء اللہ یہ ختم قرآن کی مجلس تھی. قابل مبارکباد ہے استاد ان کے مولانا احمد صاحب, اور ایسے ہی مدرسے کے نائب ناظم حافظ عامر خان صاحب, ناظم تعلیمات مفتی نویس صاحب, مدرس حضرت مولانا رفیق صاحب, سب کے لیے اور سارے معاونین کے لیے اور سرپرستوں کے لیے, سب کے لیے قابل مبارکباد ہے.